اشتیاق احمد ذلی صاحب جو 10 ماہ سے آپ کے لیے آنکھیں بچھائے ہوئے تھے اور آج کی تاریخ کا انتظار کر رہے تھے، اب تشریف لائیں گے اور آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ پروفیسر اشتیاق احمد ذلی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب صدر مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب، باہر سے آئے ہوئے مندوبین کرام، محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے اور ادارے علوم القرآن کے اراکین کے لیے یقیناً آج کا دن بہت اہم ہے، اور ہر سال جب ہم سیمینار قرآن مجید کی نسبت سے کرتے ہیں تو دن ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ واقعہ ہے کہ ہم سال بھر اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، اگرچہ ان تیاریوں کے باوجود بھی قرآن مجید سے متعلق کسی مباحثے، کسی بحث، کسی سیمینار کے انعقاد کے جو شدید اور سخت تقاضے ہیں ان کو ہم پورا نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آج میری خوشی اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ ڈائس پر میرے 2 نہایت محترم بزرگ تشریف رکھتے ہیں۔ چند جملوں کی اجازت چاہوں گا اس نسبت سے کہ جب مڈ 50s میں مدرسہ کے مکتب میں داخل ہوا تو وہاں چند حضرات کا ذکر بار بار سننے میں آتا تھا جو وہاں سے رخصت ہو چکے تھے۔ ایک وہاں کے نہایت لائق طالب علم محمد یوسف اصلاحی صاحب، جو میرے وہاں جانے سے پہلے وہاں سے فراغت حاصل کر کے رخصت ہو چکے تھے، جن کے بارے میں وہاں کے طلبہ اور اساتذہ بڑی اچھی رائے کا اظہار کرتے تھے اور مستقبل کے لیے بڑی توقعات وابستہ رکھتے تھے۔ ان میں سے جو لوگ بھی حیات ہوں گے یقیناً آج کے دن اور جب بھی وہ آپ کا نام سنتے ہوں گے تو خوشی اور مسرت کے جذبات محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ نے اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی لگن اور اپنے اخلاص سے نہ صرف ان کے عالموں کو پورا کیا بلکہ اس سے بہت زیادہ کچھ کیا۔ بار بار آپ کا ذکر آتا تھا اور طلبہ ایک خاص چیز کو اور بھی یاد رکھتے تھے جس کا تعلق اس مجلس سے بھی ہے کہ قرآن سے تعلق اس کا تھا کہ آپ کی پڑھائی ہوئی نمازوں کو وہ کیا کرتے تھے کہ نمازوں کا وہ لطف جو مولانا یوسف صاحب کے پیچھے پڑھنے میں آتا تھا اب وہ جاتا رہا۔ تو میں ظاہر ہوں بہت خرد ہوں، اور اس زمانے سے لے کے اب تک جو اس زمانے میں ایک نقش جس پر بیٹھا تھا عزت کا، احترام کا، وہ باقی ہے، اگرچہ ملاقات کا شرف آپ سے کم مجھ کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے دوسرے بزرگ پروفیسر نیات اللہ صدیقی صاحب اپنے 2 دوستوں کے ساتھ، 2 ساتھیوں کے ساتھ ہماری خوش قسمتی سے ان کے ایک ساتھی ہمارے بزرگ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سامنے تشریف رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر عبدالحق صاحب ابھی چند دنوں پہلے ہم سب کو دعوی مخاطبت دے کر رفیع اعلیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ان 2 کے ساتھ وہاں مطالعہ قرآن کے سلسلے میں تشریف لے گئے تھے اور میرے وہاں جانے سے کچھ پہلے واپس آ چکے تھے، لیکن ان لوگوں کا ذکر، مطالعے سے دلچسپی، علم کے حصول کی لگن اور ان چیزوں کا ذکر وہاں بار بار آتا تھا۔ پھر میرے خوش قسمتی سے جب میں علی گڑھ آیا تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی بار بار سعادت نصیب ہوئی، اگرچہ جس حد تک ان سے استفادہ ہونا چاہیے تھا وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن ان کی شفقت اور محبت ہمیشہ حاصل رہی۔ اس ادارے کی سرپرستی ہمیشہ فرماتے رہے۔ علی گڑھ میں جب بھی وہ تشریف رکھتے ہیں تو سیمینار میں تشریف لاتے ہیں، ہم لوگ مدد فرماتے ہیں۔ میں اپنے ان دونوں بزرگوں کا بے حد ممنون، بے حد مشہور ہوں، خاص طور پر مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب ابھی جس تھکا دینے والے سفر سے لوٹے تھے امریکہ سے، اس کے بعد یہ سفر واقعہ ہے کہ ناممکن تھا، لیکن قرآن مجید سے تعلق اور اپنے خلدوں کی خواہش کو پورا کرنے کا ایک جو ان کے اندر ایک محبت اور جس کی وجہ سے انہوں نے چاہا کہ خلدوں کی خواہش کو پورا کرنے، اس کی وجہ سے وہ تشریف لے آئے۔ ہم بے حد ان کے ممنون ہیں، بے حد شکر گزار ہیں،
ان کی رحمت نوازی ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کے سایہ کو تعدیر ہمارے اوپر قائم رکھے اور ان سے ہم کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق دے اور امت مسلمہ کو ان کو زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب ہو۔ ہمارے دوسرے شرکاء اور مندوبین دور دور سے آئے ہیں، ان میں جانے مانے علماء ہیں، اسکالرس ہیں۔ ہمارے کرم فرما بے حد عزیز بھائی مولانا اللہ سبحانی صاحب شانتا پورم سے تشریف لائے ہیں، ان کے صاحبزادے عزیزی محی الدین غازی دبئی سے تشریف لائے ہیں۔ ہمارے کچھ مہمان حیدرآباد سے راستے میں ہیں، حافظ سعید صاحب ہماری دعوت پر عمر آباد سے تشریف لائے ہیں۔ دور دور سے لوگ آئے ہیں، قرآن مجید کی نسبت سے آئے ہیں۔ ہم کو خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کا ذریعہ بنایا کہ ہماری دعوت پر یہ سب اسکالرس یہاں تشریف لے آئے، ورنہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی خدمت، قرآن مجید کی نسبت سے کسی کام کا کرنا، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی مہم کو آگے بڑھانا، یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم میں سے جو بھی جس حد تک جائے قدم اس کام میں آگے چل سکے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے خود اور ہمارے سب کے لیے باعث سعادت مندی ہے۔ میں اپنے سامنے ڈاکٹر اوصاف صاحب کو اور ڈاکٹر سلم پرویز صاحب کو دیکھ رہا ہوں، جو دلی سے صرف اس سیمینار کی پروسیڈنگ کو سننے اور اسے استفادہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ان کی اللہ کی کتاب سے تعلق کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاص کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید سے بے شک بیش تعلق کو قائم کرنے کی توفیق دے۔ حضرات، جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، آپ انشاءاللہ ابھی نیا عالمانہ گفتگویں سنیں گے، خود مولانا یوسف صاحب کی، ہمارے صدر محترم کی، جن سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، ان کے مقام مرتبے سے واقف ہیں، اور اس کے بعد اگلے آج اور کل مسلسل اسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ لہذا اس سلسلے میں بہت کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن مجید جو انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا، اور جس کی تعلیمات پر عمل کر کے ایک زمانے میں ہمارے بزرگوں نے کہنا ہمیں چاہیں کہ واقعہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی کہ کچھ دنوں کے لیے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جنت دنیا میں اتر آئی ہے۔ ایک ایسا مثالی معاشرہ تعمیر کیا گیا جو واقعہ ہے کہ جنت نشان تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں، تربیت میں، قرآن کی رہنمائی میں، اور پھر قرآن چونکہ رب العالمین کا کلام ہے، اس رب العالمین کا جس عالمین کی وسعتوں کا ابھی تک کچھ اندازہ نہیں کیا سکا سائنس کی تمام تر ترقیوں کے باوجود، اس لیے قرآن اپنے ماننے والوں کے دل و دماغ میں ایک ایسی وسعت، ایک ایسی گہرائی، ایک ایسی گہرائی اور ایک ایسی بلند ہمتی اور لازمی پیدا کرتا ہے کہ پھر دنیا اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ چھوٹی شروع چیزیں، معمولی معاملات، چھوٹے چھوٹے مسائل، قرآن کا ماننے والا اس میں نہیں الجھتا، اس کی نگاہیں بہت بلند ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے اندر قرآن کے ان حاملین نے قرآن کا ایک پیغام کہاں کہاں تک دنیا کی کن کن پہنائیوں اور گہرائیوں تک پہنچا دیا، اور دنیا کا ایک بڑا خطہ اس کی تعلیمات سے، اس کی برکات سے مستفید ہوا۔ واقعہ ہے کہ جو قرآن مجید میں کہا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ابواب سماء والارض کھول دیے تھے مالک کل نے کچھ دنوں کے لیے، اور جو نیکی، جو سعادت اس زمانے میں رہنے کی جو خوشبختی جن لوگوں کو حاصل ہوئی، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیسا معاشرہ تھا۔ لیکن پھر کسی وقت مختلف عوامل کے تحت، جن کا تذکرہ شاید یہاں بہت ضروری نہیں اور نہ اس کا وقت ہے، ہم نے اللہ کی اس رسی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی رسی، ایک ایسی رسی ہے قرآن جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لازم بات ہے، بالکل واضح بات ہے کہ جس رسی کا ایک سرا رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا پکڑنے رہنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رب العالمین جہاں جہاں جس طرف اس کو رہنمائی کرے گا وہاں جائے گا، اور جب وہ وہاں جائے گا جہاں رب العالمین کی رہنمائی ہوگی تو پھر
جو برکات، جو کامیابیاں، جو خوش نصیبیاں، جو خوش بختیاں اس کے حصے میں آئیں، اس کا کون تصور کر سکتا؟ لیکن پھر ہم نے کسی وقت اس عرصے کو ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور عجیب بد نصیبی ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود، ہزاروں کوششوں کے باوجود، کتنے بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی محنتوں، ان کی کاوشوں کے باوجود دوبارہ ابھی امت اس رسی کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے جو حالت ملت کی ہے، جو قوم کی ہے، جو مسلمانوں کی ہے، آج سے نہیں صدیوں سے، وہ ہمارے آپ کے سامنے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب بھی کوئی تجزیہ کیا جائے گا ان حالات کا، جب بھی کوئی معروضی تجزیہ کیا جائے گا، تو بنیادی طور پر بات یہی آگے ٹھہرے گی کہ ہم نے اس رسی کو چھوڑ دیا، اور جب تک اس رسی کو ہم مضبوطی سے پھر نہیں پکڑیں گے اور رب العالمین کی خواہشات کے مطابق، ان کی کتاب کی تعلیمات کے مطابق، جس کا انہوں نے اتنا بڑا احسان فرماتے ہوئے انسانیت کی رہنمائی کے لیے تا قیامت محفوظ بھی کر دیا، نازل بھی کیا، محفوظ بھی کر دیا، تو تب تک یہ معاملات حل ہونے والے نہیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اندر ہم ابھی اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، بلکہ امت کے ایک طبقے کے اندر کہیں سے کس طرح یہ احساس جب پکڑ گیا ہے کہ قرآن مجید عام انسان کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اس کے بارے میں اگر یہ خیال کیا جائے کہ عام انسان کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑے ظلم کی بات ہے، یہ کتاب اللہ کے حقوق کو نہ سمجھنے اور نہ ادا کرنے کی بات ہے۔ کتاب اللہ کے سمجھنے کے مختلف مدارج ہیں۔ انسان کی زندگی کو، انسان کے لیے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق چلانے کے لیے جس حد تک معلومات کی ضرورت ہے، جس حد تک فہم قرآن کی ضرورت ہے، جس حد تک تدبر قرآن کی ضرورت ہے، وہ ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیمینار ہم کو اس پر بھی کرنا چاہیے کہ نزول قرآن مسائل اور مشکلات، اسلام میں مسائل اور مشکلات کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب قرآن کی زبان کوئی اور ہے، ایسی زبان جن سے مسلمانوں کی بڑی اکثریت واقف نہیں ہے، تو پھر اس کو ظاہر ہے کچھ سمجھنے کے لیے اس کے کیا مسائل ہو، کیا صورتیں ہوں گی۔ اور یہ بھی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ جب تاریخی طور پر ایک چیز سامنے یہ آتی ہے کہ جب بنی عباس کا زوال ہوا، یعنی مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا، اور مختلف علاقوں میں نیم مختار یا خود مختار حکومتیں قائم ہونے لگیں، اور عربی زبان جو اس وقت تک مسلمانوں کی متفقہ علمی اور مذہبی اور سرکاری زبان تھی، اس کی گرفت مسلمانوں کے اوپر سے کمزور ہونے لگی، تو 10ویں صدی عیسوی میں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اب وہ مسلمان جو قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان کے لیے کیا کیا جائے۔ اس وقت کا ایک نیک دل حکمران منصور بن نو سامانی، جو مڈ 10 سینچری کا حکمراں ہے سینٹرل ایشیا کا، اس نے علماء کی ایک جماعت تشکیل دی، اور اس کے دل میں اس سے یہ پوچھا کہ کیا قرآن کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یہ عجیب و غریب بات آپ کے سامنے میں کہنے جا رہا ہوں کہ 10ویں صدی میں تو علماء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر دیا کہ ترجمہ کرنا جائز ہے، ضرورت ہے اس زمانے کی۔ جو لوگ قرآن مجید کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان تک قرآن مجید کی تعلیمات کو پہنچانے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن 20ویں صدی میں ترکی اور مصر میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ قرآن ترجمہ جائز ہے۔ پھر تھا نے جب ترجمہ کرنا چاہا تو مصر کی اس کی تفصیلات آپ پڑھیں تو مصری علماء نے کیا کیا مسائل پیدا کیے، اور خود ترکی میں جب ترجمہ قرآن کی تفصیل پڑھیں تو آج مضمون ابھی علوم قرآن میں شائع ہوا ہے تازہ شمارے میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی دیر تک، ابھی کتنی جلدی کے زمانے میں یہ بحث چل رہی تھی قرآن ترجمہ ہونا چاہیے نہیں۔ قرآن کا ترجمہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے پیغام دوستوں تک کیسے پہنچے۔ اور ترجمے کے سلسلے میں ایک بات اور بھی مجھے بہت حیران کن ہمیشہ نظر آتی ہے، جہاں مسلمانوں میں ایک طبقہ پڑھے لکھے دیندار لوگوں کا ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا سب کے لیے ممکن نہیں ہے، وہیں دن رات اس طرح کی خبریں آتی ہیں اور اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کی بڑی تعداد قرآن مجید ذریعہ مسلمان ہو رہی ہے۔ دشمنی میں قرآن کی مخالفت کے جذبے کے تحت، عیب نکالنے کے منصوبے کے تحت قرآن کا کوئی ترجمہ بازار سے کوئی اٹھا لیتا ہے، اچھا ترجمہ ہے، برا ترجمہ ہے، کسی دشمن دین کا کیا ہوا ہے، کسی مسلمان کیا ہوا ہے، کسی واقعی ایسے آدمی کا کیا ہوا ہے جو
واقف ہے عربی زبان سے اور اسلامیات سے، یا کسی ایسے آدمی نے کیا ہے جو ان چیزوں سے بہت اچھی طرح واقف نہیں ہے، کوئی ترجمہ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، وہ پڑھنا شروع کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کے اندر سے سپردگیری کرے گا، ان مسائل کی نشاندہی کرے گا جس سے اپنے مسلمان دوستوں کو تنگ کر سکے، اسے کہہ سکے کہ تمہاری کتاب تو ایسی ہے، تو اس کی تعلیم دیتی ہے، اس کی تعلیم دیتی ہے تو بہت خراب کتاب ہے اللہ۔ اور پھر ختم کرتے کرتے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا روشن ہو گئی میرے سامنے، جو دل و دماغ میں مسائل تھے اس کا جواب خود بخود قرآن مجید دیتا چلا گیا، اور آخر تک آتے جاتے دل و دماغ کے سارے شبہ دور ہو گئے اور اسلام کے نام نے رحمت پہ آگے بڑھانے لگتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اسلام کا دشمن ہے، لیکن وہ جب قرآن شروع کرتا ہے تو وہ اس منزل پہ پہنچتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سمجھ میں آنے والا نہیں، ہم واقعی پڑھتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہیں اپروچ میں، کہیں پرابلم میں کہیں غلطی ہے، کہیں ہمارے معاملات ہی ٹھیک نہیں، ہم کو معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ علماء کی مجلس ہے، ایک بات عرض کرنے کی جی چاہتا ہے کہ ترجمہ قرآن اور تفسیر کے سلسلے میں ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے، اور اس سے بہت پہلے میں نے ایک مرتبہ علوم قرآن کے اداریے میں بات لکھی تھی کہ جو ترجمے کیے جاتے ہیں، جو تفسیریں لکھی جاتی ہیں، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے مفسرین نے لکھا ہے، ایسے صاحبین الفضل لوگوں نے لکھا ہے جن کے علم فضل کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، جن کے اخلاص میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں کیا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کوئی اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے یا کیا ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص، ایک تنہا آدمی قرآن مجید کو اس کے ترجمے کا حق ادا کر سکے؟ ترجمہ تو قرآن مجید کا کہا نہیں جاتا ہے، ترجمانی کہی جاتی ہے، ترجمہ یا ان کے معنی کو قرآن ترجمانی کہی جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن ترجمہ تو ممکن نہیں، تو قرآن کے معنی کی، قرآن کے میننگ کی ترجمانی کی جاتی ہے، تو کوئی ایک آدمی کر سکے؟ اور کیا تفسیر کا حق میں کوئی ایک آدمی ادا کر سکتا ہے؟ لازمی طور پر کتنا ہی مفلس کوئی ہو، کتنا ہی آبجیکٹیولی یہ کام کرے، ذاتی خیالات، ذاتی رجحانات، ذاتی مسائل، غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طور پر، لازمی طور پر اس کے اندر ان کا ایک آدمی نکاح پایا جاتا ہے، اور حقیقت ہے کہ اس کا حق ادا کرنا کسی ایک آدمی کی بس کی بات نہیں۔ آج جبکہ اتنے مسلمان ممالک ہیں، آج جبکہ مسلمانوں کے پاس کم از کم دنیا کے بڑے بڑے خطے میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، کتنا جی چاہتا ہے کہ ہزاروں قرآن اکیڈمیاں قائم ہوتی ہیں، ہزاروں ادارے قائم ہوتے جن کا کام صرف قرآن ریسرچ کرنا ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن بہت ایسا بارش وقار ہے معنی کا کہ اگر ساری انسانیت اس میں لگ جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کیا یہ بہت بڑا ایک خواب ہے، کیا یہ بہت بڑی بات ہے اگر یہ کہا جائے کہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر دنیا بھر کی منسٹریز ہوتی ہیں، ایک منسٹری فار قرآنک اسٹڈیز نہیں ہو سکتی، ایک منسٹری ہو جس کا کام ہو قرآن علوم کو پھیلانا، قرآن علوم کی قرآن علوم میں ریسرچ کو پروموٹ کرنا، اس کے لیے مناسب وسائل فراہم کیے جائیں، اس کے لیے مناسب ذرائع فراہم کیے جائیں، افرادی قوت فراہم کی جائے، ترجمہ اور تفسیر دونوں کے لیے ٹیم تیار کی جائے جس میں ہر طرح کے لوگ ہوں، زبان کے ماہرین ہوں، دوسرے علوم کے ماہرین ہوں، اور سب مل کر کے جب ترجمہ کریں اور سب مل کر جب ترجمانی کریں تو شاید وہ کوئی ایسی چیز نکل کر کے آئے جس میں ذاتی معاملات کا دخل نہ ہو، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں غلطیوں کا امکان کم سے کم ہو، اور جس کی ہم کو ضرورت ہے امت کو کہ ایسے ترجمے، ایسی تفسیریں دستیاب ہوں۔ ترجمے اور تفسیریں ان کے مدد کے بغیر ظاہر ہے عام آدمی قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن حد ادب سے باہر اگر بات نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ ان کی وجہ سے دقتوں میں بھی پڑ جاتے ہیں، مسائل ان کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر ایک ایسا ترجمہ دستیاب ہو جو ہر طرح سے بالکل قابل اعتماد اور مکمل ہو تو غالباً ایک عام آدمی کے لیے بہت زیادہ تفسیریں پڑھنے کے بجائے اگر وہ خود قرآن کو براہ پڑھے تو شاید وہ بنیادی تعلیمات جس کی کو ضرورت ہے اس حد تک اس کو بہت حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن سے جو ایک ناقص ہم لوگوں کی رائے میں جو سمجھ بات آتی ہے وہ یہ قرآن سے جو مطلوب ہے وہ براہ راست ہمارا تعلق مطلوب ہے، قرآن سے براہ راست مضبوط ایک پرسنل ریلیشن شپ مطلوب ہے، قرآن ہر دم ہماری نگاہوں میں ہو، ہم کچھ کریں تو قرآن کی روشنی میں کریں، پڑھیں تو قرآن کی روشنی میں کریں، دنیا میں کوئی اور کام کریں تو قرآن کی روشنی میں کریں، جدید علوم پڑھیں تو قرآن کی روشنی میں پڑھیں، جو کچھ بھی ہم کریں قرآن کی روشنی میں کریں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں اور آپ لوگ بھی ظاہر یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ جس دن ہم نے ایک منزل پا لی، جب ہم نے قرآن کو اپنا گائیڈ بنا لیا، جب ہم نے قرآن کو اپنا ہادی اور رحمن مانا لیا،
اور جب ہم ہر چیز کو قرآن کی عینک سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس ذلت و نوبت کے جو امت کے اوپر مسلط ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ جو یہاں پر مقالے پڑھے جائیں گے، جو ڈسکشنز ہوں گے، ڈسکشن سلسلے میں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ سیمینارز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے علماء اسکالرز جمع ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے نقطۂ نظر ہوتے ہیں، سمجھنے کے سلسلے میں ان کا اپنا مطالعہ ہوتا ہے، وہ ان کے اپنی کچھ طویل مطالعے اور طویل غور و فکر کے بعد ان کی اپنی کچھ رائے بنتی ہیں۔ سیمینارز میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حق ہونا چاہیے کہ ہر اسکالر آزادانہ طور پر رائے پیش کر سکے۔ ہو سکتا ہے ہم کو ان رائے سے اتفاق نہ ہو، اگر ہم کو اتفاق نہیں ہے تو ہم کو معروفی طور پر اس سے بحث و گفتگو کرنی چاہیے، ہم کو دلائل کی روشنی میں سوال اور جواب کرنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ حق کسی کا سلب نہیں کرنا چاہیے کہ اختلاف رائے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ ہماری ابتدائی صدیوں میں کا جو علمی طرح امتیاز تھا، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہماری ابتدائی صدیوں میں علمی اختلاف کی بنیاد پر کبھی کسی کو پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا، سیاسی اختلاف کی بنیاد پر تو پرسیکیوشن کی مثال خلافت راشدہ کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، بڑے پیمانے شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ عجیب و غریب ایک داستان ہے کہ علمی طور پر اختلاف رائے کی بنیاد پر پرسیکیوشن کا سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا جو آزادی رائے کے مؤید حامی اور علمبردار تھے، یعنی معتزلہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت احمد بن حنبل جیسے شخص کو جب جیل میں ڈالا گیا اور اس ڈاکو کو جو ان کے ساتھ قید تھا، اس کے بیان میں جب اس نے یہ کہا کہ احمد بن حنبل کو ایسی سزائیں دی جاتی تھی کہ ہاتھی کو اس طرح مارا جاتا تو ٹیک پڑتا، تو وہ اختلاف رائے کا صرف اثر تھا۔ اختلاف رائے کی گنجائش جب تک معاشرے میں موجود ہوتی ہے، جب تک اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا ہے، جب تک اختلاف رائے کی آزادی دوسروں کو دی جاتی ہے، تبھی علم پروان چڑھتا ہے، تبھی بات آگے بڑھتی ہے۔ ورنہ اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ جو بزرگوں نے کہہ دیا، جو پہلوں نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، تو پھر جمع ہونے کی تو معنی نہیں یہاں ہے۔ ہم بزرگوں کی باتیں پڑھ لیں، اپنے طور پر ان سے خوش ہو لیں، ان سے جو رہنمائی حل کر سکتے ہیں حاصل کر لیں تو اتنا کافی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اہل علم ہیں، یہ اہل رائے ہیں، اور یقیناً وہ اس بات کی ضرورت و اہمیت کو سمجھتے، محسوس کرتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ اختلاف رائے علمی دنیا کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ضرورت کا احترام کیا جانا چاہیے علمی حدود کے اندر، اور جو لوگ اپنی رائے پیش کریں ان کو بھی اختلاف رائے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر ان کی رائے سے اتفاق نہیں کیا تھا تو ان کو اس سے برداشت کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اپنے ٹالرنس کے تھریش ہولڈ کو بہت اونچا کرنا پڑے گا۔ ہم برداشت نہیں کرتے کوئی ایسی بات جس کو ہم ذاتی طور پر اپنی سمجھ اپنے علم کے مطابق درست نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ اس یہ رویہ صحت مند علمی تحقیقات کے لیے مضر ہے، اس میں قاتل ہے۔ ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا، آپس میں ایک دوسرے سے شدید اختلاف کرتے ہوئے دوسروں کا شدید احترام بھی کرتے تھے، اور آپس میں جس طرح سے رہتے تھے شیر و شکر ہو کر کے، اس کی مثالیں ہماری تاریخ میں نہیں ملتی ہیں۔ میں ایک بار آپ سب کا بے حد گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا پھر ایک مرتبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سیمینار جب تک ختم ہوگا تو اگرچہ میں اس وقت موجود نہیں ہوگا، لیکن میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج پیدا ہوں گے۔ ہم لوگ ایک بہتر پیغام لے کے جائیں گے، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ جائیں گے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے کمٹمنٹ کو رینیو کر کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ذریعہ سے جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے ذریعہ پیغام ریپل افیکٹ کی طریقے سے بڑھے گا، پھیلے گا، اور معاشرے کے بڑے حصے میں پہنچے گا، اور پھر قرآن کی تعلیمات دور دور تک پہنچے گی، ان کی برکات سے ہماری سوسائٹی مستفید و منور ہوگی۔ اور اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، آپ کو دامن الحمدللہ رب العالمین۔